السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ پاک آپ پر اپنے حفظ و امان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ لندن میں موجود ہیں، کل سے پرائم منسٹر بلکہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ کچھ ان کی مصروفیات آج ہوں گی، اور جو ان کا اہم جو ایونٹ ہے وہ سیٹرڈے کی شام کو ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑے اوورسیز پاکستانیوں کے اکٹھ سے وہ خطاب کریں گے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ بٹ سب سے پہلے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ ہونے کے بعد جو اچھی خبریں ہم تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں، اچھی خبریں ہمیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے کاروباری حضرات جو ہیں ان کا بھی معیار جو ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اعتماد بڑھا ہے۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس کے 100 انڈیکس کو 1,58,000 تک لے گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز مثبت ہوا، کاروبار کے اختتام پر تک یہ سلسلہ برقرار رہا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدے کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بلندی ہوئی، اور 100 انڈیکس 1,775 پوائنٹ اضافے سے 1,57,953 پر بند ہوا۔ کاروباری دن میں 100 انڈیکس نے اپنی بلند ترین سطح 1,58,082 بدائی، اور بازار میں آج 1,95 کروڑ شیئر کے سودے 56,93 کروڑ روپے میں طے ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو کہ میرے خیال میں یہ معاہدہ ہونے کے بعد ہوئی ہے، اور اس معاہدے کو دنیا جو ہے وہ ایک بڑے ہی اور رنگ سے دیکھ رہی ہے۔ اس کو نیٹو کی طرز پر ایک معاہدہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں صرف 2 ملک شریک ہوئے ہیں، سعودی عرب اور پاکستان۔ پاکستان کی قابلیت اور جو صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے سعودی عرب جو ہے وہ یہ قدم، ورنہ دیکھیں دنیا میں کتنے دوسرے ملک مان ہیں، کتنے مسلمان ملک ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ آلریڈی سعودی عرب کا ایک بڑا پرانا معاہدہ چل رہا ہے۔ لیکن کیا سعودی عرب کو جو پاکستان ہے وہ ریپلیس کرنے جا رہا ہے؟ یہاں پر ہنڈریڈ آف بلین ڈالر کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے، ظاہر اب پاکستان کی آرمی جو ہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہے، اور جو سعودی عرب کی آرمی ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے سے ہم اپنے ویلوگ میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، چھوڑیں امریکہ کو، اور ان چیزوں کو دیکھیں، اور آپ اپنے آرمی کو پاکستان کی آرمی سے ٹریننگ دلائیں، اور کل کوئی آپ پر حملہ آور ہو کوئی ایسے سوچے بھی نہ۔ اور آج اس کا دیکھیں کتنا شاندار رزلٹ نکل رہا ہے، اور رزلٹ نکلنا شروع بھی ہو گیا، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو میرے خیال میں جسے ہمیں فخر بھی ہوا ہے، جس سے پوری دنیا کو ایک میسج بھی جائے گا، اور سب سے بڑے بات جو ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کو بھی پتہ لگے گا کہ بھائی جان ایڈے سادے نہیں ہے کہ تسی مطلب انہاں نوں انج ہی کچے کھاک پو جاؤ گے، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ بٹ یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ ٹرمپ نے ایک نئی گیم ڈالی ہے، اور پھر جو خطہ ہے اس میں ایک دفعہ پھر ہلچل پیدا کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان سے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے بیان میں برطانوی وزیر اعظم جو ہے وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اب یہ برطانوی اس وقت کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ برطانیہ میں موجود ہے، تو برطانوی جو وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا جی کہ ہم لوگ افغانستان سے بگرام ایئر جو بیس کا کنٹرول ہے وہ طالبان سے واپس لے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے یہ ایک مشترکہ جو وزیر اعظم ہے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو بگرام ایئر بیس مفت میں دے دی، لیکن اب ہم اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ صحافیوں کے لیے کوئی بڑی خبر ہو سکتی ہے، بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس ایئر بیس کو واپس لینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ کوئی نئی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ آلریڈی ہم بیزی ہیں، ہم مصروف ہیں، ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک خبر ہو سکتی ہے، لیکن یہ خبر ہے نہیں، کیونکہ ہم لوگ آلریڈی اس پر کام کر رہے ہیں، اور جب اس پر کام کر رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ یہ جب کام کر رہے ہوں گے تو پھر بہت سارا تو کام کر چکے ہوں گے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ٹرمپ یہ بات کر رہا ہے اور طالبان کے ساتھ اچھا آگے جا کے اس کی وہ ریزن بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں یہ بیس لینا چاہتے ہیں، کہ یہ بیس جو ہے یہ جو چائنا کا ایٹامک پروگرام ہے اس سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو جب چھوڑ کر گئے تھے تو پھر تب حساب لگانا تھا، لیکن اب ٹرمپ پہلے جنگوں سے جان چھڑواتے تھے، اور اب جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لینے جا رہے ہیں۔ بہرحال چلیں، 2 خبریں ہیں جی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو عمران خان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے
الگ ڈیل اپلائی کر دی ہے۔ محترمہ نے پیغام بھجوایا ہے کہ جناب مجھے باہر نکالو، میں باہر آ کر خان کی پارٹی کی بینڈ بجا دوں گی۔ بشریٰ بی بی نے باقاعدہ آفر کرائی ہے اور کہا ہے کہ خان کو چاہیے کہ جیل میں رکھو۔ بشریٰ بی بی سے متعلق پہلے بھی ایسی خبریں ہیں کہ وہ باہر آنا چاہتی ہیں، لیکن کیا وہ باہر آ پائیں گی یا کیا وہ باہر آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس قسم کی جو خبریں ہوتی ہیں نا، ان کے جو سورس ہوتے ہیں نا، وہ مطلب کو اتنے تگڑے نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے وہ جو پنجابی کہندے نے دھواں اتوں ہی اٹھتا ہے جتھے کدے اگ لگی ہوندی ہے، جتھے کدے اگ لگی ہوندی ہے پھر وہ دھواں تے اٹھتا ہی اٹھتا ہے۔ ایک خبر اور بھی ہے، ایک صاحب ہیں، انہوں نے عدالت میں جو ہے وہ ایک پٹیشن ڈالی ہے کہ عمران خان صاحب اور جو بشریٰ بی بی ہیں، جیل کے قوانین کے مطابق ان کو آپس میں ملنے کی اور ساتھ اکٹھا رہنے کی، وہ ظاہر ہے اس کا جو بھی کوئی شیڈول ہوگا، جو بھی اس کا کوئی کرائٹیریا ہوگا، اس کے مطابق ان کو علیحدہ سے علیحدہ رہنے کی جو ہے اجازت وہ دینی چاہیے۔ اب اس کا مطلب میں اگر کوئی مناسب الفاظ میں بھی کہوں گا تو وہ پھر یوتھ ہی برا منا جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہاں اس کو اور بھی مناسب کر لیتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف والے رشتے میں جیل میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ جو درخواست ہے نہ عمران خان صاحب نے دی ہے، نہ بشریٰ بی بی نے دی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈران میں سے دی ہے، بلکہ یہ کوئی آزاد ہیں، کوئی باہر سے ہیں، کوئی میرے اور آپ کی طرح ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ درخواست قابل عمل ہے، قابل قبول ہے، یہ آنے والے پتے میں پتہ لگے گا، لیکن خیر یہ ڈلی ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لندن تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا ایئرپورٹ پر جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر احسن ڈار صاحب نے جو استقبال کیا، اور انہوں نے پھر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جو اس طرح پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ خطے میں ہو اور باقی خطے کے ممالک کو پرابلم نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ خطے کے باقی جو ممالک ہیں ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں ہوئے، جیسے کہ ایران کو پاکستان نے اپنی جو کمال کی جسے کہتے ہیں نا سفارتکاری ہے، اس سے پورے علاقے کو اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو علاقے میں کسی کو جو ہے وہ اس کا مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب نے بھی گفتگو کی میڈیا سے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کے لیے کہ ان کو حرمین شریف کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور یہ ان کے لیے، ان کے ملک کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان کو وہ موقع ملا ہے، پاکستان کی آرمی کو موقع ملا ہے، پاکستان کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے، پاکستان کی عوام کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنے مقدس ترین جو مقام ہیں ان کی حفاظت کرے۔ میرے خیال میں یہ ایک ویسے ہی بہت بڑی اعزاز والی بات ہے۔ جو پانی ہے سیلاب کا، اس کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹ وہ کم ہو رہا ہے۔ اب اگلا پروسیس جو ہے شروع جو ہونے والا ہے وہ زیادہ سخت ہے، وہ ہے ان لوگوں کو آباد کرنا، ان لوگوں کو گھر بنا کے دینا، ان لوگوں کی فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں اس کے معاوضے دینا، ان لوگوں کے جانور جو بہہ گئے ہیں اس کے لیے کہ حکومت پاکستان حکومت پنجاب جو ہے وہ ارینج کرے۔ حکومت پنجاب کر رہی ہے، حکومت پنجاب جو ہے وہ آلریڈی اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کی کہ وہ نہ تو باہر سے کوئی چندہ لیں گے اور نہ ہی باہر سے کوئی فنڈ لیں گے، اپنے فنڈ سے جو ہے وہ لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مریم نواز آلریڈی کہہ چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو ہسپتال لاہور میں پاکستان کے جدید ترین یہ جو آبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا ہے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے پہلے پنجاب میں متعارف کروائی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 2 مریضوں کا جدید ٹیکنالوجی سے کامیاب آپریشن کیا جا چکا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی سے کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے۔ چین کے دورے پر اس ٹیکنالوجی کا معائنہ کیا، مشینری پاکستان لانے کی ہدایت کی، اور کینسر کے مختلف اقسام کے علاج کے لیے مزید مشینری پاکستان لا رہے ہیں۔ اچھا جی، جو ٹیکنالوجی ہے نا، یہ انجیکشن سے زیادہ ہے، اور یہ جو کینسر ہے یہ ہر قسم کے کینسر کا نہیں ہے۔ کینسر کی بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری قسمیں ہیں، اور ان تمام قسموں میں کچھ ایسی ہیں جن سے یہ علاج کیا جا سکے۔ اس میں جیسے کیمیو تھراپی جیسا ایک بڑا مشکل سا پروسیس ہوتا ہے، میں وہ بھگت چکا ہوں، میرے بڑے بیٹے کو 10 سال کی ایج میں ہوا تھا، وہ 2 سال ہم نے جو بھگتے ہیں ہمارا خدا جانتا ہے، اللہ پاک زندگی دے، صحت دے، سب کے بچوں کو زندگی صحت دے، تو ہم نے وہ بھگتا ہوا ہے۔ بڑا مشکل پروسیس ہوتا ہے، اور یہ اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے، اور چھوٹا پروسیس ہے، اور اس کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ یہ چائنا میں ایجاد ہوا ہے، چائنا کے بعد پہلی
جو ٹیکنالوجی لینے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ اللہ پاک پاکستان پر، پاکستانیوں پر رحم و کرم کا ہے۔ مریم نواز جس طرح اپنے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اس کا اجر دے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔